اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم معزز اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، اقرا آن لائن فری کلاسز کی طرف سے آج ہم اس کلاس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ باب نمبر 3 انگریزی حکومت کے اثرات کے بارے میں آپ کو پڑھانا چاہوں گی اور سمجھانا چاہوں گی۔ اور طلبہ، اس سبق کے آخر میں آپ کے لیے ایک کوئز کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ آپ جان سکیں یہ جو سبق آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے سمجھا ہے یا نہیں۔ اس لیے لیسن کو آخر تک دیکھیے، پھر آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلی کلاس میں دیکھا کس طرح انگریز ہندوستان آئے، پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی حکومتوں کو وسیع کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں اپنا انتظامیہ لاگو کیا۔ اس انتظام کے اثرات کیا ہوئے؟ یعنی اب تک جو حکومتیں ہمارے یہاں چلتی آئی تھیں وہ زمانہ قدیم سے وہی طرز پر چلی آ رہی تھیں۔ جب انگریز ہندوستان آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ مغربی خیالات اور اپنا طرز حکومت ساتھ لے کر آئے، تو اس سے بہت ساری تبدیلیاں ہندوستانی سماج میں آنا شروع ہوئیں۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ انگریز سیاسی اقتدار پر قابض ہونے کے بعد اپنی توجہ انتظامیہ کی طرف کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، انتظامیہ کہا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کو، حکومت چلانے کے طریقے کو۔ تعلیم، عدلیہ، انتظامیہ اور لگان کا نظام انگریزوں نے رائج کیا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے تجارت، زراعت جیسے حلقوں میں بھی اپنا انتظامیہ لاگو کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عوامی نظم و نسق یا عدالت، عوامی یا شہری خدمات میں انگریزوں نے کیا کیا تبدیلیاں لائیں۔ لارڈ کارنوالیس نے شہری خدمات کے انتظامیہ کو جاری کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے تجارت لین دین کی غرض سے کمپنی کے ملازمتوں کا تقرر کرنا ہی انگریزی حکومت کا پہلا انتظامیہ تھا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری خدمات کے تحت کمپنی میں ملازمتوں کا تقرر انگریز اپنے یورپی یا پھر انگریزوں کو ہی کیا کرتے تھے۔ کمپنی میں کام کرنے والے ملازموں کو اچھی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود کمپنی کے ملازمین رشوت خور بن گئے۔ اس رشوت خوری کو روکنے کے لیے ہندوستان میں لارڈ کارنوالیس نے 1773 میں ایک ایکٹ جاری کیا۔ ایکٹ کا مطلب ہے قانون جاری کیا۔ اس قانون کو ہم تاریخ میں 1773 کا ریگولیٹنگ ایکٹ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کمپنی میں پائی جانے والی رشوت خوری کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عوامی یا شہری خدمات کو دیکھیں گے تو 1800 میں شہری یا عوامی خدمات کے تحت کلکتہ میں فورٹ ولیم نامی کالج انگریزوں نے شروع کیا۔ 1853 میں تمام مسابقتی امتحانات کے ذریعے کمپنی کے اہم عہدوں کو بھرنے کا کام انہوں نے شروع کیا۔ پیارے بچوں، مسابقتی امتحانات کا مطلب ہے سول سروس کے لیے جو امتحانات دیے جاتے ہیں اسے مسابقتی امتحانات کہتے ہیں۔ مگر یہاں ہم ایک بات یاد رکھتے چلیں کہ اس کا فائدہ، حالانکہ کمپنی میں جو بھرتیاں ہوتی تھیں، جو عہدے پر کیے جاتے تھے، وہ تمام مسابقتی امتحانات کے ذریعے ہوتے تھے۔ تو جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور جو بھی میرٹ لے لیں، جو بھی اچھے نمبرات لے لیں، انہیں کیا ہونا تھا؟ پوسٹ ملنا تھا، عہدہ ملنا تھا۔ مگر
اس میں ہندوستانیوں کا کوئی حصہ نہ تھا، صرف انگریزوں کو ہی بھرتی کیا جا رہا تھا۔ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ لارڈ کارنوالیس ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم عدالتی انتظامیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے مغلیہ سلطنت جو ہے فارسی زبان میں عدالت کا انتظام چلایا کرتی تھی، مگر انگریزوں نے ایک جدید عدلیہ کا نظام جو ہے رائج کیا۔ 1772 میں وارن ہیسٹنگز نامی گورنر نے نیا عدالتی انتظام ہندوستان میں لاگو کیا، جس کے تحت ہر ضلع میں 2 عدالتیں ہوتی تھیں، ایک دیوانی عدالت جسے ہم عوامی عدالتیں بھی کہیں گے، دوسرا فوجداری عدالت یا جرائمی عدالت بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ انگلش میں سے جان لیں گے، دیوانی عدالت یا عوامی عدالت کو ہم سول کورٹ کہیں گے، فوجداری عدالت یا جرائمی عدالت کو ہم جو ہے کرمنل کورٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے عوامی عدالتوں میں ہندوؤں کو ہندو مقدس گرنتھوں اور مسلمانوں کو شریعت کے قانون کے مطابق انصاف دیا جاتا تھا، یعنی انگریز جو ہے یہاں جو لوگ تھے انہی کے جو ہے مذہب کے متعلق انہیں فیصلہ دینا شروع کیا۔ خاص کر جرائمی عدالتوں میں اسلام کی شریعت پر جو ہے فیصلے دیے جاتے تھے۔ عوامی عدالتیں یورپی ضلعی افسر کی نگرانی میں ہوتی تھیں، یعنی انگریزوں کی ہی نگرانی میں یہ ہوا کرتی تھیں، اور جرائمی عدالتوں کی کارروائی یورپ کے نگرانی میں قاضی کے ذریعے ہوتی تھی، یعنی جرائم کی جو عدالتیں تھیں اس میں جو ہے قاضی جسے ہم جج کہتے ہیں، وہ جو ہے خاص کر اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، ان سے جو ہے جرائمی عدالتوں کی کارروائی لی جاتی تھی، مگر نگران کار جو ہے انگریز ہی ہوا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے نظم و نسق میں انگریزوں نے ایک نیا جو ہے طرز شروع کیا، اسے ہم کہیں گے پولیس یا کوتوالی انتظام۔ انگریزوں نے داخلی امن کے انتظامیہ کی نگرانی کے لیے ہی کوتوالی نظام یا پولیس کا نظام جاری کیا۔ لارڈ کارنوالیس، انہوں نے جو ہے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نامی ایک عہدہ جو ہے شروع کیا، ایس پی جسے ہم کہتے ہیں نا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نامی ایک نیا عہدہ جو ہے انہوں نے تخلیق کیا، شروع کیا۔ ضلع کے تمام اسٹیشنوں کو تقسیم کر کے ہر اسٹیشن میں ایک کوتوال اور ہر دیہات میں ایک چوکیدار جو ہے اپوائنٹ جو ہے انہوں نے کیا تھا۔ کوتوال دیہاتی سطح پر چوری، ڈکیتی، جرم کو قابو رکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ 1770 میں ایک خوفناک رد عمل سے سارے آئینی انتظامات میں افراتفری مچ گئی، جس کے نتیجے میں سارا پولیس انتظام انگریزوں کے ماتحت چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1770 سے پہلے تک تھوڑے بہت اختیارات ہندوستانیوں کو تھے، مگر ایک جو ہے فساد کی وجہ سے 1770 میں تمام پولیس کا انتظامیہ انگریزوں کے ماتحت چلا گیا۔ 1781 میں انگریز مجسٹریٹ کے تقررات سے پولیس انتظامیہ میں مسلسل تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں۔ یہاں پر جو ہے تبدیلیاں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 1861 میں پولیس قانون جاری ہوا اور یہی قانون پولیس انتظامیہ کی بنیاد بنی۔ تو انگریزوں نے 1861 میں ایک قانون جاری کیا تھا، اسے پولیس قانون کہا جاتا ہے۔ 1902 میں پولیس کمیشن قانون کے قابلیت و اہل حاصل کرنے والے افسروں کو جو ہے مقرر یا تقرر کیا کرتے تھے، یعنی پولیس کمیشن قانون کے قابلیت و اہلیت رکھنے والے افسروں کو ہی اس عہدوں کے لیے تقرر کیا جاتا تھا۔ یہ تمام انتظامیہ کے باوجود اس میں بھی ہندوستانیوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ نیچے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے
انگریزی دور کے جو ہے پولیس کے بارے میں یا پولیس کس طرح ہوا کرتی تھی یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم فوجی انتظامیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ انگریزی حکومت میں فوج ایک بنیادی ستون تھی۔ یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، زمانے قدیم میں جس کی جتنی زیادہ مضبوط فوج ہوتی تھی وہ اتنا زیادہ مشہور بادشاہ مانا جاتا تھا۔ تو انگریزوں نے بھی فوج کی طرف کافی جو ہے توجہ دی تھی۔ تو ہندوستانیوں کو فوج میں شامل کر کے ہی انگریز غیر ملکی اور ملکی طاقتوں پر قابض ہو سکتے تھے، وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے۔ مگر انگریزی فوج میں ہندوستانیوں کو ملنے والے اوسط یا سب سے بڑا جو عہدہ ہوتا تھا صرف صوبے دار کا ہی ہوتا تھا، یعنی پروموشنز بہت کم ہوتے تھے، ترقی بہت ہی کم ہوتی تھی۔ کئی ہندوستانی جو فوجی تھے وہ فوجی سے زیادہ مزدور ہوا کرتے تھے، ان کا سامان ادھر سے ادھر لے جانے لانے وغیرہ کے لیے جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا تھا۔ 1857 عیسوی کی بغاوت کے بعد پیل، یہ ایک انگریز آفیسر کا نام ہے، ان کی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور انگریزی حکومت کو سفارشات جو ہے بھیجی گئیں۔ ان سفارشات کے موافق فوجی انتظامیہ کا دوبارہ لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا۔ یہ ہوئے فوجی انتظامیہ۔ اب انگریزوں نے لگان کی پالیسیاں بھی بنائی تھیں، کیونکہ لگان ہی جو ہے حکومت کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو انگریزوں نے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے کئی قسم کے لگان جو ہے ہندوستانیوں پر لاگو کیے تھے۔ انگریزوں نے بنگال کو اپنا مرکز بنا لیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزی سرکار کو سالانہ 4 لاکھ پاؤنڈ ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس پس منظر سے کمپنی کی معاشی حالت کو سدھارنا تھا۔ تو یہ تمام جو ہے خیالات کو رکھتے ہوئے انگریزوں نے کئی جو ہے لگان کے نظام جاری کیے، اس میں مستقل زمینداری نظام سب سے اہم ہے۔ یہ 1793 عیسوی میں لارڈ کارنوالیس نے سالانہ لگان وصول کرنے کا نظام، یعنی سال میں ایک مرتبہ کسانوں کو اپنا لگان انگریزوں کو دینا ہوتا تھا۔ یہ نظام بہار، بنگال اور جو ہے شمالی ہندوستان میں لاگو کیا گیا۔ مستقل زمینداری نظام سے زمیندار زمین کا مالک ہوتا تھا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ زمینداری نظام میں زمیندار مالک ہوتا تھا، کسان نہیں۔ اس نظام میں زمیندار ہر سال اس پر لگائی گئی لگان کو مقرر کردہ تاریخ سے قبل ہی انگریزی گورنمنٹ کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس نظام سے زمینداروں کو کافی فائدہ حاصل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کسانوں سے مقرر کردہ لگان سے زیادہ جو ہے وصول کرتے تھے، وہ ایک ایجنٹ کی طرح کام کر رہے تھے۔ جتنا لگان انگریزی حکومت کو دینا ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ کسانوں سے حاصل کر لیتے تھے، چاہے قحط ہو، سیلاب ہو یا پھر حالات کچھ بھی ہوں، ہندوستانی کسانوں کو زمینداروں کو لگان دینی ہی ہوتی تھی۔ اگر کوئی کسان لگان دینے سے قاصر ہوتا تو اس کی زمینات چھین لی جاتی تھی۔ انگریز اپنے لیے فائدہ پہنچانے والے زمینداروں کو ہی منتخب کرتے تھے۔ دیکھیے انگریز کیا کرتے تھے، جو زمیندار جتنا زیادہ انگریزوں کا جو ہے لائل ہوگا، فرما بردار ہوگا، اسی کو جو ہے زمیندار منتخب کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس لیے چارلس میٹاکاف نامی ایک شخص نے کہا تھا، ہندوستانی کسان قرض میں پیدا ہوتا ہے، قرض میں ہی جیتا ہے اور قرض میں ہی مر جاتا ہے۔ اس جملے میں کافی درد ہے، ہم کسانوں کے بارے میں جان سکتے ہیں، اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی انہیں کوئی جو ہے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آج بھی کسانوں کی حالت تقریباً اسی طرح ہے۔
پیارے بچوں، لگان وصول کرنے کا دوسرا طریقہ تھا محل واری نظام۔ اب بھی ہم جو پڑھے مستقل زمینداری نظام، دوسرا جو طریقہ انگریزوں نے رائج کیا وہ محل واری نظام۔ یہ کہاں لاگو کیا گیا تھا بھائی بولے تو اتر پردیش، مدھیہ پردیش، پنجاب، دہلی کے صوبوں میں سے لاگو کیا گیا تھا۔ اس نظام میں سرکار خود مشورہ کر کے ٹیکس وصول کرتی اور جو ہے ریاست سے ریاست، گاؤں سے گاؤں ٹیکس میں فرق ہوتا۔ زمینداری نظام میں ایسا نہیں تھا، محل واری نظام میں جو ہے ایریے کے حساب سے ٹیکس جو ہے لگایا جاتا تھا۔ اس میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے، ہر پیمانے کے کسان جو ہے شامل ہوتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی افسروں سے زمین پر ہونے والی پیداوار سے بھی زیادہ، ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے زمین پر پیدا ہونے والی فصل سے یا جو ہے حاصل ہونے والی آمدنی سے زیادہ سالانہ رقم جو ہے ٹیکس کے طور پر حاصل کرتی تھی۔ محل واری نظام کی وجہ سے زمینداری نظام کا وجود تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ زراعت پر منحصر چھوٹے کسان اور مزدوروں کی حالت اور جو ہے ابتر ہو گئی تھی۔ محل واری نظام سے کسانوں کی حالت اور جو ہے بدتر ہو چکی تھی۔ تصویر میں آپ کسانوں کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اس دور میں کسانوں کی حالت اس طرح ہوا کرتی تھی، بھوکوں جو ہے انہیں مرنا پڑتا تھا۔ اب دیکھیں گے انگریزوں نے جو تیسرا نظام رائج کیا اس کا نام تھا ریت واری نظام۔ الیگزینڈر ریڈ نے 1792 میں تجربہ کرنے کے لیے پہلی بار 12 محل صوبے میں اس کو جاری کیا۔ اس نظام کو تھامس مینرو نے مدراس اور میسور صوبوں میں 1801 میں جاری کیا۔ الیگزینڈر ریڈ، اگر آپ کو سوال آیا ریت واری نظام کا جو ہے بانی کون تھا تو آپ لوگ لکھنا الیگزینڈر ریڈ، اور اس نظام کو مدراس اور میسور میں لاگو کرنے والا کون تھا بولے تو تھامس مینرو۔ اس نظام سے سرکار اور کسانوں کے درمیان راست تعلق ہوا۔ ریت واری نظام سے کیا ہو گیا، اب کوئی بیچ میں دلال نہیں تھے بلکہ ڈائریکٹ کسان جو ہے انگریزوں اور کسانوں کے درمیان راست جو ہے تعلق قائم ہوا۔ ریت واری نظام کے تحت زمین پر ہل چلانے والا ہی اس زمین کا مالک قرار دیا گیا۔ زرعی زمین پر پیدا ہونے والی پیداوار کا 50% لگان کی شکل میں ادا کرنا ہوتا تھا۔ یہ ریت واری نظام کی ایک اہم جو ہے خصوصیت ہے۔ دیکھیے بچوں، اگر 100 تھیلے اناج کوئی کسان اگاتا ہے تو اس میں سے 50% جو ہے کس کو دینا پڑتا تھا، انگریزوں کو دینا پڑتا تھا۔ 100 میں سے 50 تھیلے انگریزوں کو لگان کی صورت میں یا پیسے کی شکل میں دینا پڑتا تھا۔ ریت واری نظام میں لگان 30 سالوں کے لیے مختص کی جاتی تھی۔ ایک بار ڈیسائیڈ کر دیے یہ کھیت پر اتنا جو ہے ٹیکس آئے گا ہر سال، چاہے فصل ہو یا نہ ہو، ہر سال کسانوں کو اتنا ٹیکس انگریزوں کو دینا ہی پڑتا تھا۔ چھوٹے کسان حالانکہ زمین کے مالک ہو گئے تھے مگر لگان کی رقم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کسان تکلیف میں آ گئے۔ اس وجہ سے کسان اپنی زمینات بیچ کر لگان دینے پر مجبور ہوتے تھے۔ کسانوں کی بھلائی کے لیے یہ نظام لایا گیا تھا مگر کسان قرض میں ملوث ہو کر تباہ ہو گئے۔ پیارے بچوں، اب ہم انگریزی انتظامیہ میں جدید تعلیم کے آغاز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جدید تعلیم کو عام کرنے کے لیے گورنر وارن ہیسٹنگز نے معاوضہ دے کر کلکتہ میں ایک مدرسہ کھولا۔ تو یہ پہلا مدرسہ تھا جس کو انگریزوں نے جدید تعلیم کے لیے شروع کیا تھا۔ جوناتھن ڈنکن نامی ایک افسر نے 1792 میں بنارس کے مقام پر ایک سنسکرت کالج کا قیام جو ہے کیا تھا۔ گورنر ولیم بینٹنگ نے لارڈ میکالے کو عوامی تعلیمی نظام سے متعلق منصوبہ بنانے کا کام سونپا۔
اوپر کی والی جو تصویر ہے اس میں آپ ولیم بینٹنگ کو دیکھ رہے ہیں. نیچے جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے اپنے اسکرین پر وہ لارڈ میکالے کی تصویر ہے. لارڈ میکالے ایک بہت بڑے تعلیم دان مانے جاتے ہیں. ان کا مقصد ایک محرک تعلیم یافتہ ہندوستانی معاشرے کی تشکیل کرنا تھا. تو جو ہے اپنے کام کاج کے لیے انہیں انگریزی جاننے والے ہندوستانی چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے یہ جدید نظام کو لاگو کیا. پیارے بچوں، انگریزوں کا مقصد تو جو ہے ہمیں جو ہے استعمال کرنا تھا، مگر اس کے اثرات بہت ہی پازیٹیو ہوئے. انگریزی تعلیم کے اثرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانیوں میں جدت، جدیدیت، سیکولرزم، جمہوریت، سائنسی غور و فکر، قومیت کا جذبہ جو ہے فروغ پایا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی زبانوں کو اور ادب کو بھی فروغ ملنا شروع ہوا. انگریزی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف اخبارات میں جو ہے شائع ہونا شروع ہو گیا. جدید سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکوں نے جنم لیا. دنیا بھر میں ہونے والے جدید جدوجہد اور انقلابی تحریکات کا اثر ہندوستانیوں پر ہونے لگا. ہندوستانیوں نے روسو، مانٹیگو جیسے مفکرین کے خیالات کو پڑھنا شروع کیا اور ان کا جو ہے ذہن وسیع ہونا شروع ہوا. اپنے حقوق کے بارے میں ہندوستانیوں نے جاننا شروع کیا. یہ جو ہے جدید تعلیم کی وجہ سے ہی ہو پایا تھا. ہندوستانیوں کو جدید تعلیم سے اپنے تہذیب و تمدن سے واقفیت ملتی ہے. پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں انگریزی انتظامیہ میں جو ترقی ہوئی تھی وہ سب سے پہلے آئینی ترقی تھی، جسے ہم دستوری ارتقاء بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے جدید نئی حکومت کی تشکیل میں کافی جو ہے فائدہ حاصل ہوا. ہندوستان میں ترقی کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھنے لگے تھے. مسائل کے حل اور نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے انگریزوں نے قوانین اور قاعدے بنائے. یہیں سے ہندوستانی دستوری ارتقاء ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم جانیں گے 1773 کا ریگولیٹنگ ایکٹ. انگلینڈ کے آئینی اجلاس کے رکن ایڈمنڈ برگ نے کھلے عام طور پر اعلان کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے وصول کیا جانے والا ٹیکس ایک قسم کا جرم ہے. ہندوستانی اس کے معصوم اور انگلینڈ مجرم ہے. ایڈمنڈ برگ کی تصویر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جو ہے انگلینڈ کی جو ہے ایک آئینی جلسے میں کہا کہ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستانیوں سے ٹیکس وصول کر رہی ہے وہ جرم ہے. اب ہم دیکھیں گے ریگولیٹنگ ایکٹ کی اہم جو ہے خصوصیات کیا تھیں. نمبر 1، ہندوستان کو 3 ریسیڈنسیوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں بنگال، بمبئی، مدراس، یہ 3 جو ہے انہوں نے اسٹیٹس بنا لیے تھے، ریاستیں انہوں نے بنا لی تھیں. یہ ہوا تھا ریگولیٹنگ ایکٹ 1773 کی روح سے. اس ایکٹ کے مطابق بنگال کا گورنر ہی تینوں پریسیڈنسیوں کا گورنر مانا جاتا تھا. بنگال گورنر کو بمبئی اور مدراس پر نگران کار اور مکمل اقتدار حاصل تھا. دوسرے معنوں میں یہ تینوں اسٹیٹ کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ بنگال کا گورنر ہوتا تھا. پیارے بچوں، اب ہم 1784 کے پٹ انڈیا ایکٹ کے بارے میں جانیں گے. گورنر کی بورڈ آف کنٹرول میں 6 کمشنروں کا تقرر اس کے روح سے عمل میں آیا تھا. کورٹ آف ڈائریکٹرز کی جگہ بورڈ آف کنٹرول کر کے قائم کیا گیا تھا. یعنی گورنر کو صلاح مشورہ دینے کے لیے پہلے کورٹ آف ڈائریکٹرز ہوتی تھی، اب اس کو ہٹا کر بورڈ آف کنٹرول کر کے نام جو ہے بدل دیا گیا تھا، جو گورنر کو صلاح و مشورہ دیا کرتی تھی. یہ بورڈ جس میں 6 کمشنرز ہوا کرتے تھے عوامی، فوجی اور لگان سے متعلق ہدایات اور اقتدار رکھتے تھے. اس ایکٹ میں ہندوستانیوں کا اپنا کوئی حق نہ تھا.
اس ایکٹ نے کمپنی کے برطانوی علاقے کے لیے انگریزی سرکار ہی آخری مقتدر اعلیٰ ہے کہا ہے، یعنی برطانیہ کی جو حکومت ہے وہی جو ہے آخری مقتدر اعلیٰ ہے، وہی جو ہے اہم گورنمنٹ ہے، یہ بات اس ایکٹ کے تحت کہی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں 1813 کا چارٹر ایکٹ۔ اس ایکٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں اگلے 20 سال کے لیے اقتدار دے دیا۔ 1813 کا جو ایکٹ بنا تھا جسے چارٹر ایکٹ کہتے ہیں، اس کے تحت اگلے 20 سالوں تک ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ حکومت کرے ہندوستان پر۔ اجازت اور منظوری نامے کے لیے جدید دور جو ہے شروع ہوتا ہے۔ گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف کو بورڈ آف کنٹرول ہی تقرر کرتا تھا۔ بورڈ آف کنٹرول بلکہ جو ہے ایک کمیٹی ہوتی تھی، وہ ہندوستان کا گورنر جنرل اور فوج کے جو کمانڈرز ہوتے ہیں اس کو جو ہے تقرر کیا کرتے تھے۔ اس ایکٹ کے تحت عیسائی مشنریوں کو ہندوستان میں عیسائی مذہب کی تبلیغ اور انگریزی تعلیم کی توسیع کے لیے اجازت دے دی۔ آپ لوگ چارٹر ایکٹ 1813 کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اس ایکٹ کے تحت ہی عیسائی مبلغین ہندوستان آئے اور انہیں جو ہے انگریزی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی اسی ایکٹ نے جو ہے اجازت دی تھی۔ اب ہم چارٹر ایکٹ 1833 کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بنگال کا گورنر پورے ہندوستان کا گورنر قرار دیا گیا۔ اب تک مدراس اور بمبئی پریسیڈنسی کا تھا، اب پورے ہندوستان کا گورنر بنگال کا گورنر ہی مانا جانے لگا۔ ہندوستان کے تمام تجارتی اشیاء کا انتظام گورنر جنرل کو دے دیا گیا۔ دیسی راجاؤں سے جنگ اور معاہدے کے موضوعات کو مرکزی حکومت نے طے کرنا شروع کیا۔ گورنر جنرل کے بقیہ اراکین اگر مخالفت میں ووٹ دیں تو انہیں باضابطہ تحریری شکل میں ووٹ دینا پڑتا تھا۔ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ رنگ، ذات اور پیدائش میں کوئی اختلافات نہیں کیے جا سکتے۔ چارٹر ایکٹ 1833 کے تحت گورنر جنرل کے اجلاس میں ایک عدالتی رکن کو بھی تقرر کیا گیا۔ تمام انگریزوں کو ہندوستان آنے کی کھلی منظوری بھی چارٹر ایکٹ 1833 دیتا ہے۔ اوپر جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں 1833 کے آتے آتے جو آپ کو گلابی کلر کا حصہ دکھائی دے رہا ہے، اتنا سارا علاقہ ہندوستانیوں کے ماتحت آ گیا تھا اور وہاں پر یہ تمام قوانین لاگو ہو چکے تھے۔ بقیہ جو حصے تھے وہاں پر دیسی راجا اور نواب حکومت کر رہے تھے۔ راست یا جو ہے بالواسطہ ان پر بھی انگریزوں کا ہی کنٹرول تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے بارے میں جانیں گے۔ اس ایکٹ کو 1857 کی فوجی اور شہری انقلاب کے پس منظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ انگریزی سرکار کو راست حکومت میں ہندوستانی انگریزی سرکار کی منتقلی ہوئی تھی۔ 1858 میں انگریزی ملکہ وکٹوریہ نے ایک اعلانیہ جاری کیا اور کہا کہ اس کی حکومت کے انتظام میں ہندوستانیوں کے تمام علاقوں کی ترقی کی جائے گی۔ اس کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی منظوری کو رد کر دیا گیا اور ہندوستانی اقتدار ملکہ کے ماتحت کیا گیا۔ گورنر جنرل کے نام کو ہٹا کر نیا عہدہ جو ہے لایا گیا جسے ہم وائسرائے کہیں گے۔ تو اس طرح ہندوستان کا پہلا وائسرائے بنایا گیا لارڈ کیننگ، جو آپ اوپر تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پہلا گورنر جنرل بولے تو کارنوالیس لکھنا ہے، پہلا وائسرائے بولے تو آپ کو لکھنا ہے لارڈ کیننگ۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کا عہدہ تخلیق کیا گیا، ایک نیا عہدہ بنایا گیا
اور انگریزی وزراء کو ہندوستانی انتظامی امور کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس میں 15 اراکین پر مشتمل ہندوستانی کونسل بھی تشکیل دی گئی۔ پیارے بچوں، اب ہم 1861 عیسوی کا ہندوستانی پریشد ایکٹ یا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے بارے میں جانیں گے۔ اس ایکٹ کے ذریعے ہندوستانیوں کو آئینی تشکیلی عمل میں شرکت کا موقع ملا۔ پہلی مرتبہ ہندوستانیوں کو بھی دستور بنانے یا قانون بنانے کے عمل میں شریک کیا گیا۔ انگریزوں نے اس کو پالیسی آف اسرشن کہا، یعنی دھیرے دھیرے اقتدار کو منتقل کرنا۔ وائس رائے کونسل کے لیے ہندوستانیوں کو بغیر اقتدار اراکین کی طرح نامزد کیا گیا۔ بغیر کسی اقتدار کے ہندوستانیوں کو وائس رائے کی کونسل میں نامزد کیا گیا۔ ایمرجنسی اوقات میں گورنر جنرل کو تلافی دینے کا اقتدار دیا گیا۔ یہ ہوا 1861 عیسوی کے ہندوستانی پریشد ایکٹ کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہندوستانی ایکٹ 1892۔ اس ایکٹ کو 1861 عیسوی کے ایکٹ کا اگلا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہندوستانیوں کو آئینی سرگرمیوں میں مزید حصہ داری کو بڑھانا اس ایکٹ کا ایک حصہ تھا۔ مرکزی اور ریاستی مجلسی قانون ساز اراکین کی تعداد بھی اس ایکٹ کے رو سے بڑھائی گئی تھی۔ مجلس قانون ساز کا اقتدار بڑھا کر اس کو بجٹ کے متعلق بحث و مباحثے کا حق بھی اس ایکٹ میں دیا گیا تھا۔ عوامی دلچسپیوں کے متعلق قوانین کو 6 دن قبل اطلاع دے کر سرکار سے سوال کرنے کا حق بھی دیا گیا تھا۔ اگر کوئی عوامی مسئلہ ہے تو انگریز حکومت سے سوال کرنے کا حق دیا گیا تھا، مگر 6 دن پہلے اپنی عرضی آپ کو لکھ کر انگریزی حکومت کو سونپنی ہوتی تھی۔ پیارے بچوں، اب ہم 1909 عیسوی کا ہندوستانی پریشد ایکٹ کے بارے میں جانیں گے۔ اس ایکٹ کو مارلے منٹو اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارلے اور منٹو نامی 2 اشخاص نے اس ایکٹ کی تشکیل کی تھی۔ اس ایکٹ کا اہم مقصد اگر ہم دیکھیں گے تو تقسیم کرو اور حکومت کرو ہی تھا۔ مرکزی مجلس قانون ساز کی اراکین کی تعداد کو 16 سے 60 کر دیا گیا تھا۔ ریاستوں میں بھی قانون ساز ارکان کی تعداد بڑھائی گئی تھی۔ سب سے پہلے انتخابات کے ذریعے مجلس قانون ساز اراکین کو منتخب کرنے کا موقع بھی اس ایکٹ کے ذریعے دیا گیا تھا۔ سب سے اہم اس ایکٹ کا دفاع تھی وہ تھا مسلمانوں کو مخصوص سیاسی مقام دینے کے لیے خصوصی انتخابی حلقے کا انتظام کیا گیا تھا، یعنی مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے علیحدہ علیحدہ کانسٹیٹوئنسیز کا انتظام 1909 عیسوی کے مارلے منٹو اصلاحات میں کیا گیا تھا۔ اب ہم ہندوستان کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 عیسوی کے بارے میں جانیں گے۔ اس ایکٹ کو مانٹینگو جیمز فورڈ اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانیوں کو ساتھ لینے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا اور اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہندوستانیوں کو مرحلہ بہ مرحلہ ایک اچھی حکومت دینا برطانیہ کا حق ہے۔ مرکز میں 2 ایوانی مخنینہ تشکیل دی گئی تھی۔ مجلس قانون ساز، جسے ہم نچلا ایوان کہیں گے، اور ریاستی مجلس یعنی اعلیٰ ایوان، جیسے اب لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہے نا، اس طرح 2 ایوانوں کی تشکیل بھی اس ایکٹ کے تحت کی گئی تھی۔ ریاستوں میں 2 عملی حکومتوں کا موقع بھی دیا گیا تھا، یعنی جس طرح اب وفاقی حکومت ہے نا، مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت، تو مرکز میں بھی 2 ایوان ہوں گے اور ریاستوں میں بھی 2 ایوانوں کی حکومت تشکیل دی جائے گی۔ مارلے منٹو اصلاحات میں یہ بات انگریزوں نے کہی تھی۔ ہندوستان کے لیے ایک کمشنر کا تقرر بھی
کیا گیا تھا۔ خود مختار انتظامی امور پر مبنی مقامی اداروں کی ترقی کا بھی پارلیمنٹ اصلاحات میں یقین دیا گیا تھا۔ مخصوص انتخابی حلقوں کو مسلمان، سکھ اور اینگلو انڈین اور یورپی لوگوں کی سطح تک وسیع کیا گیا تھا۔ جو پچھلے ایکٹ میں ہم دیکھیں صرف مسلمانوں کے لیے تھا، اب سکھوں کے لیے الگ انتخابی حلقے، اینگلو انڈینز یعنی جو یہ نسل ہوتی ہے جس میں جو ہے والدین میں سے کوئی ایک یورپی اور ایک ہندوستانی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے الگ جو ہے حلقے، اور یورپی نسل کے لوگوں کے لیے یعنی انگریزوں کے لیے الگ انتخابی حلقے، یہ بات اس جو ہے ایکٹ میں بتلائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی بجٹ اور ریاستی بجٹ کو الگ الگ پیش کرنے کی بات بھی پارلیمنٹو اصلاحات میں کہی گئی تھی۔ پیارے بچوں، ایک ایکٹ آپ کے جو ہے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، پارلیمنٹو اصلاحات کے جو ہے دفعات لکھیے، یا پھر آپ کو سوال آ سکتا ہے مونٹیگو چمسفورڈ اصلاحات کے بارے میں لکھیے، تو آپ تمام یہ جو ہے پوائنٹس اگر لکھ لیں گے تو آپ کا جواب صحیح ہوتا ہے۔ اب ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہندوستان کے دستور کی تشکیل میں بنیادی ایکٹ تھا۔ موتی لال نہرو کی صدارت میں 1928 میں ایک رپورٹ جو ہے پیش کی گئی تھی۔ دیسی حکمرانوں کو اکھل تجارت اتحاد کی تشکیل کے لیے بھی اس ایکٹ میں موقع دیا گیا تھا۔ مرکز میں ڈیار کی دوہری حکومت کا قیام ہوگا، یہ بھی جو ہے اس ایکٹ میں بتلایا گیا تھا۔ ہندوستان میں ریزرو بینک آف انڈیا کا قیام 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ہی موقع دیا گیا تھا۔ ریاست میں 2 عملی حکومتوں کو رد کیا گیا اور ریاست کو بھی مقام دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں وفاقی کورٹ کے قیام کا موقع دیا گیا تھا۔ پیارے طلباء، اس سبق کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے ہم ایک کوئز کا انعقاد کرتے ہیں۔ کوئز کا پہلا سوال ہے، ہندوستان میں شہری خدمات یا انتظامیہ کو جاری کرنے والا گورنر جنرل کون تھا؟ آپشن اے لارڈ ویلزلی، بی لارڈ کارنوالیس، سی وارن ہیسٹنگز، ڈی لارڈ ڈلہوزی۔ آپ اسی وقت کمنٹ کر کے صحیح جواب بتلا سکتے ہیں۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے صحیح سمجھا، صحیح جواب ہے لارڈ کارنوالیس، آپشن بی۔ اسی طرح ہم دوسرا سوال لیتے ہیں، دیوانی عدالت نام کی شہری کورٹ ہندوستان میں کس نے قائم کی تھی؟ اے ہے لارڈ ویلزلی، بی ہے لارڈ کارنوالیس، سی ہے وارن ہیسٹنگز اور ڈی آپشن ہے لارڈ ڈلہوزی۔ چلیے جلدی سے کمنٹ کر کے بتلائیے اس کا جواب کیا ہے۔ آپ نے صحیح سمجھا، صحیح جواب ہے وارن ہیسٹنگز نے دیوانی عدالت قائم کی تھی۔ اب دیکھیے تیسرا سوال، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا جدید عہدہ تخلیق کرنے والا کون تھا؟ اے ویلزلی، بی لارڈ کارنوالیس، سی وارن ہیسٹنگز اور ڈی ہے لارڈ ڈلہوزی۔ میں نے آپ کو سبق سمجھاتے وقت یہ اچھی طرح سمجھایا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا عہدہ کس نے ہندوستان میں تخلیق کیا، شروع کیا۔ تو آپ جو کمنٹ کر رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ صحیح کر رہے ہیں۔ صحیح جواب ہے لارڈ کارنوالیس، بی آپشن۔ اب ہم اگلا سوال لیتے ہیں، محل واری نظام کن علاقوں میں رائج کیا گیا تھا؟ آپشن اے ہے بہار بنگال، بی ہے میسور مدراس، سی ہے اتر پردیش مدھیہ پردیش پنجاب اور ڈی آپشن ہے ان تمام علاقوں میں۔
پیارے بچوں، آپ نے صحیح کمنٹ کیا ہے۔ صحیح جواب ہے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور پنجاب میں محلواری نظام لاگو کیا گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ ہندوستان کا کسان قرض میں پیدا ہوتا ہے، قرض میں جیتا ہے اور قرض میں مر جاتا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ آپشن اے چارلس ووڈ، آپشن بی چارلس چیپلن، آپشن سی چارلس میٹاکوف اور ڈی آپشن ہے چارلس جوزف۔ پیارے بچوں، یہ بہت درد بھرا جملہ ہے، اسے ایک خاص انگریز آفیسر نے کہا تھا۔ ہاں بالکل، بہت سارے طلبہ نے صحیح کمنٹ کیا ہے۔ صحیح جواب ہوتا ہے چارلس میٹاکوف۔ تمام لوگ اچھی طرح سبق کو سن رہے ہیں، میں یہ سمجھ سکتی ہوں۔ اگلا سوال دیکھیے، 1781 میں معاوضہ دے کر کلکتہ میں مدرسہ کھولنے والا کون تھا؟ اے وارن ہیسٹنگز، بی ولیم بینٹنگ، سی لارڈ میکالے اور ڈی ہے چارلس ووڈ۔ تو صحیح جواب اس کا آپ لکھ رہے ہیں کمنٹ میں۔ صحیح جواب ہے وارن ہیسٹنگز نے معاوضہ دے کر کلکتہ میں ایک نیا مدرسہ کھولا تھا۔ اب دیکھیے اگلا سوال، ایسٹ انڈیا کمپنی سے سالانہ وصول کیا جانے والا ٹیکس ایک قسم کا جرم ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ تو جب میں نے آپ کو سبق سمجھایا اس وقت ان کی تصویر بھی لگائی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ پھر بھی آپشن سن لیجئے، لارڈ میکالے، ولیم بینٹنگ، ایڈمنڈ برگ، سی آپشن ہے چارلس ووڈ۔ تو بہت سارے بچوں نے آلریڈی کمنٹ کر دیا ہے، صحیح جواب ہے ایڈمنڈ برگ نے۔ تو پیارے بچوں، اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر علیحدہ انتخابی حلقے کس ایکٹ کے تحت دیے گئے تھے؟ آپشن اے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919، بی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، سی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 اور ڈی آپشن ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858۔ تو صحیح جواب ہے 1919 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت مذہب کی بنیاد پر علیحدہ انتخابی حلقے ہندوستانیوں کو دیے گئے تھے۔ اب اگلا سوال دیکھیے، ریزرو بینک آف انڈیا کا قیام کس ایکٹ کے تحت ہوا؟ آپشن اے ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919، آپشن بی ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، آپشن سی ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 اور ڈی آپشن ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858۔ پیارے بچوں، آپ نے کمنٹ کیا ہے بی آپشن، بالکل صحیح ہے، بی آپشن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کس ایکٹ کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919، آپشن بی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، آپشن سی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909، آپشن ڈی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858۔ تو صحیح جواب ہوتا ہے اس کا اے آپشن، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کو مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب یہ سبق سمجھنے کے بعد آپ چند سوالات ہوم ورک کے طور پر کیجئے اور اسے ایک آنسر شیٹ میں حل کر کے اپنے اساتذہ تک پہنچائیے تاکہ آپ کا اعادہ ہو سکے۔ تو پہلا سوال ہے، حسب ذیل میں مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجئے۔ نمبر 1، ڈیش سن میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا۔ سوال نمبر 2 ہے، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا عہدہ ڈیش گورنر نے تخلیق کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، مستقل زمینداری نظام ڈیش صوبوں میں جاری کیا گیا۔ چوتھا سوال ہے، الیگزینڈر ریڈ کا جاری کردہ لگان کا طریقہ ڈیش کہلاتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، ولیم بینٹنگ نے ڈیش کو عوامی تعلیمی نظام کا صدر منتخب کیا تھا۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیے، حسب ذیل میں سوالات کے جوابات ایک مکمل جملے میں لکھیے۔ نمبر 1، چارلس میٹاکوف نے ہندوستانی کسانوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟
سوال نمبر 2 ہے، ایڈمنڈ برگ نے ہندوستانی ٹیکس کی وصولی پر کیا کہا تھا؟ ہندوستان میں ریزرو بینک آف انڈیا کا قیام کس ایکٹ کے تحت ہوا تھا؟ سوال نمبر 4، ہندوستان کو مخصوص انتخابی حلقوں کا نظام کس ایکٹ کے تحت جاری کیا گیا؟ کس ایکٹ کے تحت مرکزی بجٹ اور ریاستی بجٹ کو الگ الگ کیا گیا؟ رومن تیسرا سوال آپ کے لیے ہے، آپ کو اس میں مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ ریت واری نظام پر مختصر نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 2، جدید تعلیم کے ہندوستانیوں پر کیا اثرات ہوئے؟ سوال نمبر 3، مارلے منٹو اصلاحات 1909 کے اہم دفعات لکھیے۔ چوتھا سوال ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے اہم نکات لکھیے۔ اور آخری سوال ہے، انگریزی حکومت میں عدالتی انتظام پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔